نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستو، آج کی ہماری گفتگو قلبی اور روحانی سکون کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس مادی دور میں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم چھایا ہوا ہے، ہر بندہ پریشان و حیران ہے، ہر طرف سے امت مسلمہ کو پریشانیوں نے آ گھیرا ہے۔ جن پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات کی وجہ سے بندہ ذہنی اور قلبی سکون سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ قلبی سکون آخر کس طرح ہمیں میسر ہوگا۔ تو اس حوالے سے فقیر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ آپ حضرات کے خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بغور سماعت فرمائیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سن کر قلبی سکون میسر ہوگا۔ رب کریم نے اپنے نوری قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں، دولت میں، مال میں، اولاد میں، ملکیت میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ باوجود دولت حاصل کرنے کے باوجود، بنگلوں کے باوجود، لگژری گاڑیوں کے، ان حضرات کو سکون میسر نہیں آتا، بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کو رات کی نیند بھی سکون سے نہیں آتی، نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دنیا میں سکون تلاش کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ رب کریم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا اور خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت بڑا سکون ہے، بہت بڑا اطمینان ہے، آرام ہے، قلب کو سکون ملتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے۔ تو آئیے اللہ کے ذکر کی طرف، آئیے اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کا ذکر خوب کیجئے تاکہ آپ کے دل کو، دماغ کو، قلب کو راحت و سکون میسر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔